بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دنیا کا نظام اسباب کے تحت میں چلایا ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی سبب بنایا ہے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات پاک خود مسبب الاسباب ہے۔ اسباب بنانے والے اللہ ہے، اسباب پیدا کرنے والے اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسبب الاسباب، اسباب کو تیار کرنے والے، اسباب پیدا کرنے والے۔ کوئی نہ کوئی سبب ہر چیز کے لیے، جب تک زمین کے اندر بیج نہیں ڈالا جاتا تب تک فصل باہر نہیں آتی، لیکن زمین کے اندر بیج ڈالا ہوا ہے اور اب بیج نظر نہیں آتا، تو اللہ پوچھتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون افرأیتم الماء الذی تشربون اانزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون افرأیتم ما تزرعون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ یہ مختلف پیراویوں سے اور مختلف طریقوں سے اللہ پاک بندے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اسباب دیے ہیں، میں نے سبب بنایا ہے، تو یہ سبب جو تم اختیار کرتے ہو اس کو نتیجہ خیز بنانے والا کون ہے، تم ہو یا میں ہوں؟ میں نے جیسے ابھی مثال دی ہے کہ زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو یہ ایک سبب ہوا، لیکن اس سبب کا نتیجہ سامنے لانے والا انسان نہیں ہے، اس سبب کو پھلدار بنانے والا انسان نہیں ہے، بلکہ سبب کا پیدا کرنے والا خود ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قلم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں افرأیتم ما تزرعون، جو کھیتیاں تم کرتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، فصل بوتے ہو، زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے غلہ کون نکالتا ہے، ہم نکالتے ہیں کہ تم نکالتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے نکاح ہو گئے، شادیاں ہو گئی، برسہ برس سے ان کی گود اولاد سے خالی ہے۔ میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اولاد ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ منی کے ناپاک نطفے کے ذریعے سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے، ورنہ اگر انسان پیدا کرتا تو ڈاکٹروں کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، علاج اور معالجے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس میں آپس میں زندگیوں کے درمیان میں ناچاقیاں نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں طلاق ہو گئی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں رسا کشی ہو گئی، اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے آپس میں نا اتفاقیہ آ گئی، اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے عورتوں کو تانے مل رہے، مردوں کو تانے مل رہے، لوگ لاکھوں
لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ کل میں ایک مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پرسوں، تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب، ایک صاحب ہے کہنے لگے، ایک عامل صاحب کے پاس میں، عاملوں کا تو دور ہے نا، پیر باباؤں کا زور زور ہے اور شور شرابہ ہے، جہاں دیکھو چمتکار وہاں پر کیا ہے، نمسکار ہے، تعویذ ہے، گنڈے ہے، بھلاوے ہے، مرچیاں ہے، سویا ہے، اس کے علاوہ الٹے پتلے ہیں۔ تو ابھی ہم نے گھر خریدے تو میں لوگ پوچھ لیں کہ ماشاءاللہ لگاؤ، ھذا من فضل ربی لگاؤ، لوگ عجیب میں، تو میں نے بھی مزاحیہ انداز میں کہا کہ نہیں اپنے کو یہ سب نہیں کرنے کا، اپنے کو ساری چیزوں کا ایک ہی کاٹ ہے، الٹا پتلا لا کے لگا دیں گے۔ میں بولا بڑا کہاں ملتا ہو؟ جنرل اسٹور پر۔ لوگوں کے اپنے اپنے عقائد ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے۔ شرک اور بدعات اور خرافات اتنا زور پکڑا ہوا ہے کہ لوگ مودی بھکت کیا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اندھ بھکت ہو گئے، اندھ وشواس اس کو کہتے ہیں ہندی کے اندر۔ باضابطہ قانونی اعتبار سے یہ بالکل غیر قانونی چیز ہے، اس کے اوپر پکڑ ہے، لیکن ہمارے اپنے درمیان میں مثل مشہور ہے، مرتا کیا نہیں کرتا۔ ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے بالکل زور مچایا ہوا ہے عملیات کے نام پر، فلاں کے پاس میں موکل ہے، فلاں کے پاس میں جنات ہے، فلاں کے پاس میں یہ ہے اور فلاں کے پاس میں یہ ہے، فلاں اولاد والے بابا ہے، فلاں چادر والے بابا ہے، اور یہ فلاں بابا ہے، اور بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کسی کو پتہ چل جائے کہ ان کے پھونک کی وجہ سے، ان کے دم کرنے کی وجہ سے یہاں پر یہ ہوتا ہے، تو لوگ ویٹنگ میں لائن لگائے ہوئے ہیں، MBBS MD MS اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ڈگریوں کے ڈاکٹر لوگ ہیں۔ لوگوں کو اتنا اعتقاد اور اعتماد نہیں ہے جتنا جعلی اور نقلی اور ڈپلیکیٹ اور بناوٹی باباؤں کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا کیا ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، یہ روزی روٹی دیتے ہیں، یہ گراہکوں کو لاتے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، یہ گھروں کا جھگڑا ختم کرتے ہیں، یہ گھروں کے اندر سکون لاتے ہیں، یہ شوہر کو قابو میں کرتے ہیں، یہ منہ بند کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب باتیں ہیں۔ وہ مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے دوست کو اولاد نہیں ہو رہی، تو ایک عامل صاحب نے کہا کہ میں کچھ بندوبست کر دیتا ہوں۔ دیکھو الفاظ بھی بڑے عجیب رہتے ہیں، میں کچھ کیا کر دیتا ہوں، بندوبست کر دیتا ہوں۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ کی دعا کے ذریعے سے ہماری اپنی گود ہری بھری ہو جاتی ہے تو آپ جو بولیں گے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جتنا بولیں گے اتنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ گاڑی بولو، آپ بنگلہ بولو، آپ ایک 2-3 ایکڑ زمین بولو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ عجیب لوگوں کے عقائد بنے ہوئے، جبکہ اللہ قرآن پاک کے اندر صاف فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے امر کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی قدرت کے بغیر کوئی پتا درخت نہیں چھوڑتا، کوئی قطرہ آسمان سے زمین پر نہیں گرتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سب اللہ کی اجازت سے۔ آیت الکرسی مشہور ہے ہمارے درمیان میں، ہمارے درمیان میں کیا، اللہ کے 7 آسمانوں میں سب فرشتوں کے درمیان میں آیت الکرسی مشہور ہے۔ اکثر جو دیندار لوگ ہیں ان کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں کیا فرما رہے اللہ پاک، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
یہ اللہ صاف طور سے فرما رہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں. کوئی جنات اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. چاہے وہ ہیکل سلیمانی ہو, چاہے وہ گندا علم ہو, چاہے وہ پاک علم ہو, چاہے وہ اپنے اندر جتنی طاقت رکھتا ہو, لیکن رب ذوالجلال کی قسم اللہ سے بڑھ کر کسی کی کوئی طاقت نہیں. لا قوت الا باللہ. اللہ سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں. تو لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ عملیات سے ہوگا, تعویذ گنڈوں سے ہوگا, پھوک پھاک سے ہوگا. اتنا ہی ہوتا تو عملیات والے پیسے کیوں لیتے؟ تعویذ گنڈے والے کیوں اپنی دکانیں سجا کر بیٹھ جاتے؟ اس کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے, اس کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے, اس کے نام پر مرڈر ہو رہے, اس کے نام پر ریپ ہو رہے, اس کے نام پر عزتیں لوٹی جا رہی ہے. دنیا کے اندر, مارکیٹ کے اندر کتنے ٹھگس پڑے ہوئے ایسے فراڈی پڑے ہوئے, ایک دم دھوکہ دینے والے, گندا علم کرنے والے, لوگوں کو ان کے ایمان کو چھیننے والے, ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے. اچھا, عجیب مزاج بنا ہوا ہے. کوئی پریشان حال آ جائے اور اس کو دیکھ کر کہا جائے کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوا, آپ ایمان کے اوپر قائم رہو, آپ نماز روزے کی تلاوت کی بالکل پابندی کرتے رہو, اہتمام کرتے رہو, تو بولتے ان کو کچھ نہیں آتا, ان کو کچھ نہیں آتا, یہ مفتی صاحب کام کرے نا. ہاں, یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں کوئی شرارت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کوئی شرارت کر رہا ہے, بڑا خبیث ہے, بڑا چالو ہے, کوئی تو بھی حرکت میں ہے. اچھا ہوا آپ جلدی سے آ گئے. عجیب باتیں. یہ سارے لوگ قیامت کے دن اپنا انجام دیکھیں گے, سب قیامت کے دن اپنا عبرتناک انجام دیکھیں گے. دنیا میں تو اس کا انجام ہے ہی ہے, لیکن اللہ کے دربار میں جس وقت میں کھڑا کیا جائے گا سب کو سب بستہ, اس وقت میں کہا جائے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, کہ میں نے پیٹ بھرنے کے لیے, میں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے, میں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیسے کیسے اعمال کیے, وہ تو سارے کے سارے محفوظ ہو گئے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے دنیا کو مسبب الاسباب بنایا ہے. مسبب الاسباب خود اللہ ہے, سبب اللہ نے بنایا ہے, اور سبب کو اختیار کرنے کے بعد میں نتیجہ سبب کے اندر ڈالنے والے اللہ ہے. نتیجہ ڈالنے والے اللہ ہے. اس سبب کو کامیاب بنانے والے اللہ ہے. دنیاوی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے تو اللہ نے ہم سب کو, ہمارے اپنے سارے کام پورے ہو, ہر وقت ہم فتح یاب ہو, ہر وقت ترقی ہو, ہر وقت نفع ہو, ہر وقت کمائی ہو, اور ہر اعتبار سے ہم سب کی مرادیں پوری ہو, اللہ نے اس کے لیے ہم سب کو ایک بہترین سبب دیا ہے, اور اس سبب کو صحابہ نماز کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ نماز. صحابہ کہتے تھے ہم کو اللہ سے لینے کا بہترین ذریعہ مل گیا. ذریعے کو تو سبب کہتے ہیں. ذریعے کو کیا کہتے ہیں؟ سبب. انگریزی میں اس کو کہیں گے ریزن, وجہ. اللہ سے لینے کا سبب ہے نماز. اور مسلمان کے لیے, ایمان والے کے لیے نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں, کوئی خاص بات نہیں. ایک عام بات ہو گئی نماز کا چھوڑنا, عام بات. اس کے اوپر ماتھے پر کوئی شکر نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. صحابہ گھبرایا کرتے تھے نماز کے چھوٹنے پر نہیں, جماعت کے چھوٹنے پر, رکعت کے فوت ہونے پر, تکبیر اولیٰ کے چھوٹ جانے پر صحابہ گھبرایا کرتے تھے. نماز کا وقت آتا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ
असदुल्लाह, अल्लाह के शेर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, आपके चचाजाद भाई हजरत फातिमा ज़हरा जो जन्नत की औरतों की सरदारन है, उनके शोहर। ये फजाइल है। ये क्या है? फजाइल है। एक आधा करोड़पति का दामाद हो तो लोग बोलते हैं फुला साहब के दामाद है, फुला साहब के फर्जंद है, फुला साहब के रिश्तेदार है। बोलते कि नहीं बोलते? हसब नसब वाले हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं, जायदाद वाले लोग अलकाबात से मुलक़ब करते। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फजाइल है। ये क्या कम बात है कि जन्नत की औरतों की सरदार उनके शोहर है? कोई कमी है? लोग बोलते हमारे दामाद क्या है? डॉक्टर साहब है, इंजीनियर साहब है, प्रोफेसर साहब है, लेक्चरर साहब है, और एमडी है, और कलेक्टर है। लोग बताते अच्छी चीज है दुनियावी एतबार से। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई। और ये क्या कम किस्मती और कम खुश नसीबी की बात है कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। कितना बड़ा मकाम! सबसे पहले हिस्ट्री बन गई, तारीख बन गई। हमारे तो बच्चे मुसलमान पैदा होते, हम मुसलमान पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस वक्त में इस्लाम कबूल किया जा रहा था, कलीमे शहादत पढ़ा जा रहा था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के ऊपर और आपके दस्त मुबारक के ऊपर, तो बच्चों में उस वक्त में सबसे पहला कलीमा पढ़ने वाले हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अली क्या इस बात से खुश हो कि तुम्हारा घर जन्नत में मेरे घर के सामने रहेगा? देखो एरिया बता दिया, लोकेशन मोबाइलों पर डालते हैं ना हम, लोकेशन फुला जगह जा रहे हैं, औरंगाबाद जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, तो मोबाइल के ऊपर लोकेशन छोड़ दो। तो मैंने जिसको व्हाट्सएप किया, लिंक भेजी है, तो उसको पता चल जाएगा कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। मैं शाहगढ़ पर हूँ, मैं बड़ी गोदड़ी पर हूँ, और मैं फुला जगह पर हूँ, अभी मैं औरंगाबाद नहीं पहुँचा। वो मेरा लोकेशन मैंने शेयर कर दिया। अल्लाह के नबी ने एरिया बता दिया, सोसाइटी बता दी जन्नत के एतबार से महल की, कि तुम हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाले हो। तुम्हारा बंगला मेरे बंगले के सामने रहेगा। क्या इस बात से खुश हो? पूछ रहे खुश हो अली इस बात से? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात सुनी तो आप ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे और क्या चाहिए कि मेरा घर जन्नत में आपके घर के सामने रहेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो अली बहादुरी में मिसाल, फैसला करने में मिसाल, हिकमत अमली में मिसाल, सियासत में, राजनीति में नंबर 1। मुझको राजनीति का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा। मैं असल में थोड़ा सा मैं अंदर सोचता हूँ फिर बोलते रहता हूँ, दिमाग में पहले चलते रहता टोपी के अंदर से, उसके बाद जबान पर लाना पड़ता। लोग बोलते ना कि राजनीति और सियासत में मुफ्ती साहब का क्या काम, हाफिज साहब का क्या काम, इमाम साहब का क्या काम, और फुला दाढ़ी टोपी वाले का क्या काम? नहीं नहीं, सबसे बड़े सियासतदान सहाबा के अंदर वो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु। मदीना को छोड़ा, दारुल खिलाफा, मरकजी हुकूमत कूफा के अंदर कायम। सबसे बड़े सियासतदान सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर जिनकी हुकूमत का परचम लहराया करता था। ये कैसे हुई भाई हुकूमत बगैर सियासत के? कैसे हुई? ये अलग बात है कि इस वक्त की सियासत नहीं है, ये गंदी राजनीति हो गई। ये गाली गलौज वाली, ये इधर उधर की, ये झूठबाजी की, ये रिश्वतखोरी की, ये धोखाधड़ी की, और इसके वास्ते मुझसे कोई कहने लगा सियासत का तारुफ कराओ।
تو میں 2-3 جملوں کے اندر میں نے سیاست کا تعارف کرا. میں نے کہا چور سمجھتا آپ کو؟ کہنے لگے ہو کس کو بولتے؟ چوری کرنے والے کو, مال غصب کرنے والے کو, اٹھانے والے کو. لوگ سو رہے اور چوری کر لی, لوگ گئے ہوئے اور کسی کی نظر سے بچا کر مال کیا کر لیا, ہڑپ لیا. میں نے کہا آپ کو قاتل سمجھتا ہے؟ مرڈر کس کو کہتے؟ مرڈر کرنے والا. ہاں کہتے. کس کو؟ کہ ظلمن کسی کو قتل کر دینا, ظلمن کسی کو قتل کر دینا, ناحق کسی کا خون بہانا. کہ چور ہوا, قتل بھی ہوا. کہا زانی سمجھتا آپ کو؟ بدکاری کرنے والا, منہ کالا کرنے والا. جی سمجھتا. شرابی سمجھتا آپ؟ جی سمجھتا, شراب پینے والا. تو میں نے برائیوں کے الگ الگ طریقے سے کیا کریے, میں نے سنا ہے کہ یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی, تاکہ سب ہو گیا. کہ میں کہا ان ساری چیزوں کا مجموعہ, یہ ساری خوبیاں اور برائیاں کسی ایک شخص کے اندر ہو تو وہ سب سے اچھا اس وقت کا سیاستدان ہے. سب سے اچھا. سب نہیں رہتے الا ماشاء اللہ, لیکن جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہو وہ اس وقت کا سب سے بڑا کیا ہے, سیاستدان. آپ دیکھو نا عمومی اعتبار سے, نیشنل لیول پر بھی دیکھو اور انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھو, عمومیت کے اعتبار سے سب سے بڑا گنڈا آپ کو راجنیتی نظر آئے گا, سب سے بڑا چور ڈاکو آپ کو کیا نظر آئے گا, راجنیتا نظر آئے گا. سب سے بڑا ظلم کرنے والا, قتل کرنے والا آپ کو کیا نظر آئے گا, راجنیتا نظر آئے گا. سب سے زیادہ ریپسٹ راجنیتا نظر آئے گا. اور لوگوں کی کھل رہے, انٹرنیٹ کھولو آپ کو نظر آئے گا. آئے دن اخبارات کے اندر, آئے دن ٹی ویژن کے اوپر, نیوز چینلوں کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ کو کیا ہوں گی, نظر آئیں گی. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سب سے بڑا سیاستدان اس امت کا, حضرت عمر بن خطاب, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, سب سے بڑے سیاستدان. کوفہ کی جنگ چھڑی سیاست کی وجہ سے, راجنیتی کی وجہ سے. لیکن ہمارے پاس بھی سیاسی شعور نہیں ہے. وہ حضرت علی اتنی صفات ہے, اتنی خوبیاں ہیں, اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ جب اذان ہو جاتی, کیا ہو جاتی, اذان کس لیے دی جاتی, اذان بولو نا, نماز کے لیے نا, نماز کے لیے اذان ہوتی تو روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ گورے چٹھے تھے, اس کے باوجود آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا, پیلا. کیا ہو جایا کرتا تھا, پیلا ہو جایا کرتا تھا. میں نے یہ خوبیاں سنائی ہیں. دماغ کی رگیں اس وقت میں مسلمانوں کو کھولنے کی ضرورت ہے, جو ہم کھولنا نہیں چاہتے. ہماری اپنی زندگی کا ہم نے ایک محدود دائرہ بنایا ہوا ہے کہ میری دکان, میرا مکان. میں اکثر اس کو یہ جملہ کہتا ہوں, دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے. لوگ لگاتے نا واللہ خیر الرازقین, تو پر علی جا کر لگا دیتے پیٹ کے پیچھے, فتح من اللہ ونصر قریب. میں نے لوگوں کی دکانوں کے اندر یہ آیت دیکھی ہے, فتح من اللہ ونصر قریب, جبکہ آیت جنگ کی ہے. کس کی آیت ہے یہ, جنگ کی ہے, کہ اللہ کی فتح بالکل کیا ہے, قریب ہے, اللہ کی مدد قریب ہے, فتح اللہ کی جانب سے ہے. یہ دکان پہ بیٹھ کے جنگ کر رہا, کیا کر رہا, کر رہا, بتاؤ آپ کیا کر رہا, بولو. پیچھے لکھ کے لگا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں. اور شام میں جا کے میں یہ کیا کر رہا, بولو نا, حساب کر رہا. کچھ نہیں ہونے والا, چاہے کتنے تعویذ لٹکا لو, کتنے توغرے لٹکا لو, اور کتنی تختیاں لٹکا لو, اور کتنے الٹے سیدھے پتلے کالے لٹکا لو, کتنے بھلاوے اور مرچیاں اور سویاں اور انڈے, پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں,
وہ سب کچھ کر لو، رب ذوالجلال کی قسم نماز زندگی کے اندر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے زندگی سے خیرات اور برکات کو اٹھا لیتی ہے۔ حضرت علی کیا کرتے؟ اذان کی آواز ہو جاتی، چہرہ پیلا پڑ گیا، صرف اتنا نہیں، رنگ نہیں بدل گیا، پورے بدن کے اندر کپ کپی آ جائے۔ کسی نے پوچھا آپ اتنے فضائل کے حامل، آپ کی اتنی تعریفیں ہوئی اور آپ کے اتنے مناقب، آپ فضائل علی اور مناقب علی صرف اگر کتاب کھولو تو میں قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا، آپ نہیں پڑھ پائیں گے اتنے مناقب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ میں نے تو ابھی صرف حضرت علی کا نام لیا، دوسرے صحابہ کا تو میں نے نام بھی نہیں لیا۔ ہر صحابی کے مناقب ہے، ہر صحابی خصوصیت کا حامل۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ارے آپ کو پتہ نہیں ہے کس کے دربار میں جانے کا وقت ہوا ہے؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، اس کے دربار میں جانے کا وقت ہوا، کیوں نہ میرے بدن کے اندر کپ کپی تاری ہو۔ اور ہم مسجد میں آ رہے تو کیسا ہو رہا؟ بولو، بنداس آ جا رہے، کوئی کپ کپی نہیں، کوئی چہرہ پیلا نہیں پڑ رہا، کوئی استحضار نہیں، سیدھا پیر میرا مسجد کے اندر گر رہا ہے یا الٹا قدم میرا مسجد کے اندر گر رہا ہے، بے دھیانی کے ساتھ میں، غفلت کے ساتھ میں۔ جبکہ اللہ کا دربار ہے تو مجھ کو آپ کو آنے سے پہلے استحضار ہو، میرے آپ کے قدم چوکٹ مبارک کے اندر رک جائے اور مجھے یہ یاد ہو کہ نہیں اب اللہ کے دربار میں سیدھا قدم ڈالنا ہے، سیدھا قدم ڈالنا ہے۔ نکلتے وقت میں استحضار ہو کہ میں اللہ کے دربار کو چھوڑ رہا ہوں اور اللہ کے گھر سے باہر نکل رہا ہوں تو مجھے الٹا قدم ڈالنا ہے۔ لیکن نہیں، ہم بنداس آ جاتے۔ تو میں مذاق میں بولتا ہوں بابا کا گھر سمجھ کے آتے نا، کس کا گھر سمجھ کے؟ ابا کے گھر میں نہیں جاتے اپن بنداس، خود کے گھر میں نہیں جاتے بنداس، نہیں اللہ کا گھر ہے، یہاں پر نماز کے لیے بلایا گیا، یہاں پر باتیں کرنا حرام ہے، یہاں پر کاروبار کرنا حرام ہے، یہاں کھانا پینا حرام ہے، یہاں پر لیٹنا حرام ہے، یہاں پر کنگھی کرنا حرام ہے۔ اور اس کے شرائط ہے بھائی، کیا ہے؟ شرائط ہے، اصول ضوابط ہے۔ ہاں کھانے کی ضرورت ہے تو بتایا گیا کہ آپ مسجد میں آئے تو مسجد میں آنے کی دعا پڑھ لیے، اب تمہیں کھانا کھانا ہے تو اب ویسے ہی نہیں کھانا پڑے گا، اعتکاف کی نیت کرنا پڑے گی، بولنا پڑے گا اللہ میں رکنے کے لیے آیا ہوں، میں تیرے در پر بھکاری بننے کے لیے آیا ہوں۔ اعتکاف کس کو بولتے بتاؤ؟ اللہ کے در پر پڑے رہنے کا نام اعتکاف ہے، اللہ کے در پر جھک جانے کا، اپنے آپ کو بچھا دینے کا نام اعتکاف ہے۔ پھر اعتکاف والے کو بتایا گیا کہ نہیں مسجد کے باؤنڈری کے باہر نکل گیا تو تیرا اعتکاف ٹوٹ گیا، کھانا کھانا ہے اور اعتکاف کی نیت کرنا پڑے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمانوں کے لیے نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں، عام بات ہو گئی۔ یہ تو میں فرائض کی بات کر رہا ہوں، سنتیں، نوافل، واجبات، تہجد، اشراق اور چاشت اوابین، یہ تو اللہ خیر صلاح، اللہ اس کا نگہبان ہے، اللہ اس کا نگہبان ہے۔ فرائض کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی کوئی جماعت کی بات نہیں، کوئی تکبیر اولیٰ کی بات نہیں اور کوئی تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں، صرف فرائض، فرض نہیں پڑھتا مسلمان، اور پڑھتا بھی ہے تو اللہ کو معلوم ہے کتنے لوگوں کو نمازیں آتی ہے، کتنے لوگوں کو نہیں آتی، وہ تو اللہ خیر کرے اور اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر اور ان کی قبر مبارک کے اوپر انہوں نے عمومیت کے ساتھ میں اس محنت کو جاری کیا، دعوت و تبلیغ کے نام سے، جس کے اندر لوگ آئے، ڈاکو لوگ بھی آئے، چور لوگ بھی آئے، زانی لوگ بھی آئے، شرابی لوگ بھی آئے اور لوٹ مار کرنے والے بھی آئے، اچھے لوگ بھی آئے، برے لوگ بھی آئے، عالم بھی آئے، مفتی بھی آئے، حفاظ بھی آئے، عوام میں سے بھی آئے، خواص میں سے بھی آئے، ڈاکٹر لوگ آئے، انجینئر لوگ آئے، پروفیسر لوگ آئے اور بڑے بڑے لوگ آئے۔
دیہات کے لوگ آئے، شہری کے لوگ آئے اور انٹرنیشنل ملکوں کے لوگ آئے، اس محنت میں اپنے آپ کو لگایا جن کو پتہ نہیں تھا رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، قیام کس کو بولتے، ہاتھ کیسے باندھتے، سورہ فاتحہ کیا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا، اس مبارک محنت کے اندر اپنے آپ کو لگایا تو نمازوں کی مصلیوں کی تعداد مجھ کو آپ کو ہماری اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ ورنہ تھوڑا سا 10 15 20 سال پیچھے چلے جاؤ، مجھے اچھا یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو لوگ رات کے وقت میں مسجدوں میں آنے سے گھبرایا کرتے تھے، ارے ڈرتے تھے کہ نہیں ڈرتے تھے بولو، اور ایک عام بات بنی ہوئی تھی مسجدوں میں کون رہتے ہیں بولو، تم کو معلوم ہے بولو نا، جنات رہتے، عام بات بنی ہوئی تھی مسجدوں میں لوگ جاؤ، بچوں کو لوگ جاؤ تو جنات رہتے وہاں، جناتوں کو واسطے بنا ولی تم سب جنات ہیں اس وقت میں بولو نا، ہم سب جنات ہیں کہ انسان ہیں، پتہ نہیں کوئی بیٹھا ہوگا تو اللہ کو معلوم، ڈرو نہ کو گھبرو نہ کا تمہارے بازو میں کوئی نہیں ہے۔ عام بات بنی ہوئی تھی کہ مسجدوں میں جنات رہتی، ایک آدھے بڑے میاں بوڑھے حضرت اپنا مشال لے کے ٹیمبا لے کے کچھ تو بھی چراغ لے کے مسجد میں آتے تو وہ بیچارے اللہ اللہ کرتے تھے، ان کا کام اذان دینا بھی تھا اور ان کا کام نماز پڑھنا بھی تھا۔ یہ دعوت تبلیغ کی مبارک محنت شروع ہوئی، اللہ نے اس کے فضل سے ہم سب پر بڑا کرم کیا اور احسان کیا کہ اس عمومی محنت کے نتیجے میں اللہ کے کرم سے مسجدیں آباد ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ نماز کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلا مسجد کی آبادی کسے کہتے ہیں، مسجدیں کیوں رہتی، ورنہ پہلے ایک کھن کی مسجد، 2 کھن کی مسجد، آپ جس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ پاک جزائے خیر دے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور خوب اللہ پاک نسلوں کو آباد فرمائے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا اور مسجد کی تعمیر کی ہے۔ یہ مسجد پہلے کیا تھی بتاؤ، 1 کھن کی 2 کھن کی، اب عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے، لوگوں کی راحت کا اور سکون کا سبب بنی ہوئی ہے۔ پہلے کیا تھا، مٹی کی مسجدیں، ڈھابوں کی مسجدیں، چھپر کی مسجدیں، نمازی کتنے ہیں، ایک صف ہو رہی۔ میں یہاں پر آیا تو ہمارے مجاہد خان صاحب کہنے لگے کہ جمعہ کے اندر 1 1.5 صف 2 صف ہوتی تھی مفتی صاحب، تاریخ ہے، جبکہ سب سے قدیم جمعہ تکیہ مسجد کا جمعہ، سب سے پرانا جمعہ گورائی شہر کے اعتبار سے، کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن دعوت و تبلیغ کی محنت شروع ہوئی، وہ عروج پر آئی، لوگوں نے اپنے آپ کو دعوت کی مبارک محنت کے اندر لگایا، لوگوں نے 3 دن اپنے آپ کو لگایا، چھلے 4 مہینے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالے، تو اللہ نے یہ کرم کیا کہ لوگوں کے سروں کے اوپر ٹوپیاں آئی، لوگوں کے چہروں پر داڑیاں آئی، لوگوں کا لباس بالکل اسلاف کا لباس بنا، سنت کے قریب قریب لباس آیا، لوگ نمازوں کے عادی ہوئے، نہیں پڑھنے والا 2-5 وقت کی نماز پڑھنے والا بن گئے۔ ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلے کیا تھا؟ اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود میں نے کہا یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ چہل پہل نظر آ رہی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو بھائیو نماز کو اپنی زندگی میں اول درجہ دو، اول درجہ۔ ہم وقت لگائیں گے نا، میں اکثر مثال دے کر کہتا ہوں وہ قرآن کے حلقے لگتے جماعت میں، سب کو پتا ہوگا، ارے پتا ہے نا، شاید کوئی بیٹا ہو جس کا 3 دن وقت نہیں لگا ہو، کوئی ایسا نہیں ہوگا، شاید سب کا لگا ہوگا وقت اللہ کے راستے میں، کچھ نہ کچھ 3 دن ہے، 24 گھنٹے ہے، کچھ لمحہ ہے، کچھ وقت ہے، جماعت آئی ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، ان سے ملاقات کی ہوئی، تو وہ قرآن کے حلقے لگتے، تو کبھی کبھار اللہ کے کرم سے بیٹھنا ہوتا ان حلقوں کے اندر، تو لوگ پوچھتے مفتی صاحب کیسا ہے ہمارا اپنا سورہ فاتحہ؟ سورہ فاتحہ مطلب الحمدللہ کا سورہ۔ تو لوگوں کا سننے کے بعد میں زبان سے یہ جملہ نکلتا کہ ٹائر پنکچر نہیں ہے، ٹیوب آؤٹ ہے۔ کیا ہے؟ پنکچر نہیں نکالنا پڑے گا، کیا بدلنا پڑے گا؟ ٹیوب بدلنا پڑے گا۔ تو وہ اللہ کے راستے میں جانے کے بعد میں پتہ چلتا کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم کس موڑ پر ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے بھائیو نماز کو اہمیت دو، اور یہ جو عمومیت کے ساتھ میں محنت
ہمارے اپنے درمیان میں اللہ نے جاری ساری فرمائی ہے، اس میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ بڑے بڑے کرکٹر، وہ شاہد آفریدی، میں کل اس کا بیان سن رہا تھا، کہنے لگا اللہ اگر مجھ کو دوسری زندگی دیتا تو شاہد آفریدی حافظ قرآن ہوتا۔ کیا ہوتا؟ وہ محبوب زمانہ ہے نا اس وقت میں، بہت سارے لوگوں کا محبوب ہوگا لالا۔ تو اللہ اگر دوسری زندگی دیتا، اس نے کہا ببانگے دوہل کہا، اور بغیر کسی ڈر اور خوف سے کہا۔ کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ پہلے شروع آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت میں پوری دنیا پھرا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اس وقت میں اگر اسلام اور ایمان بچا ہوا ہے تو صرف دو چیزوں کی وجہ سے۔ کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک مدارس کی وجہ سے اور ایک دعوت و تبلیغ کی وجہ سے۔ ورنہ اگر یہ دو محنت ہی نہیں ہوتی، مدارس نہیں ہوتے اور دعوت و تبلیغ کی محنت نہیں ہوتی، اس زمین کے اوپر اسلام اور ایمان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو یہ محنت ہمارے اپنے ملک سے شروع ہوئی، ہمارے اپنے شہر میں ہو رہی ہے اور ہم اس سے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے زبانوں کے اوپر جملے نہیں اپن نہیں جاتے، اپنے پاس میں ٹائم نہیں ہے، اپنے پاس میں وقت نہیں ہے۔ بھائیو اس محنت پہ لگاؤ تو پتہ چلے گا کہ ہماری اپنی زندگیاں کہاں ہیں۔ پھر نماز کا بھی پتہ چلے گا، روزے کا بھی پتہ چلے گا۔ ورنہ میں تو بیان کر کے چلا گیا، میں نے تو آپ کے دل دماغ کے اوپر ایک دستک دی ہے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ ورنہ حقیقی اعتبار سے احساس جب بیوی بال بچوں سے تھوڑا سا الگ ہو کر، کاروبار کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، گھریلو ماحول کو چھوڑ کر، ہمارے اپنے شہر کے ماحول کو چھوڑ کر ہم مسجد والے ماحول میں آتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دعائیں ہوتی ہے اور زار و قطار بے تحاشا گرم گرم آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں، تو احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً زندگی غفلت کے اندر گزری ہے، زندگی بالکل بغیر تیاری کے اندر گزری ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ سمجھ میں آ رہی بھائیوں کچھ؟ اس لیے نماز کو اہمیت دو اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ نے دعوت کی مبارک محنت دی ہے، اس کے اندر اپنا حصہ لگاؤ۔ کریں گے فکر انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔